بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میجر طفیل محمد شہید جنہوں نے نشان حیدر کا دوسرا اعزاز حاصل کیا۔ افغان طالبان نے 7 افغان پائلٹس مار دیے۔ دنیا لڑکوں کی پیدائش کی دوڑ میں۔ انڈیا لڑائی بندی معاہدے سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ پاکستان۔ امریکہ اور یورپ کا شدید ہلاکت خیز جما دینے والی سردی کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ۔ تحقیق۔ غیر ملکیوں کو کل سے عمرے کی اجازت دے دی گئی۔ امیتابھ بچن کے بنگلے میں بم، پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ ویکسین لگانے سے مر جاؤں گا لیکن یہ شخص پھر ویکسین کے بغیر مر گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاک آرمی کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کو سلام پیش کرتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس ٹی آر نے میجر طفیل محمد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نشان حیدر کا دوسرا اعزاز حاصل کیا۔ ان کی 63ویں یوم شہادت پر ان کا عزم اور بہادری ایک سپاہی کی پہچان ہے جو ہر قیمت پر اپنے مشن کو پورا کرنے کا عزم کرتا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو قندوز صوبے کے مرکز میں فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں گلی گلی میں شدید لڑائی جاری ہے۔ کچھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ہوائی اڈے کی طرف پسپائی اختیار کر لی ہے۔ شہر کے ایک رہائشی نے فون پر بتایا کہ طالبان شہر کے مرکزی چوک تک پہنچ چکے ہیں۔ طیارے ان پر بمباری کر رہے ہیں۔ قندوز کے رہائشی نے بتایا کہ یہاں مکمل انتشار ہے۔ جمعے سے اب تک طالبان 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن قندوز جو کہ شمال میں ہے اس پر قبضہ سب سے اہم ہوگا۔ افغان حکومتی فورسز نے بڑی حد تک دیہی علاقوں کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اب وہ ملک کے کئی بڑے شہروں کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کو طالبان نے نمروز صوبے کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا تھا اور اس سے اگلے دن صوبہ جوزجان کے صوبائی دارالحکومت شبر خان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ افغان حکومتی فورسز ملک کے کئی بڑی شہروں کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے۔ حکام کے مطابق پائلٹ حمید اللہ عظیمی کو مار دیا گیا ہے۔ حمید اللہ عظیمی کو امریکی ساختہ بلیک ہاک اڑانے کی تربیت دی گئی تھی اور وہ گزشتہ 4 برسوں سے افغان ایئر فورس میں تھے۔ حمید اللہ عظیمی 1 سال پہلے سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ کابل منتقل ہو گئے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والی موت سے پہلے کم از کم 7 افغان پائلٹس مارے جا چکے ہیں۔ طالبان نے ایک ایسے پروگرام کی تصدیق کی ہے جس میں امریکی تربیت یافتہ افغان پائلٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور ختم کیا جائے گا۔ امریکی اور افغان عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر افغانستان کے امریکہ اور نیٹو کے تربیت یافتہ فوجی پائلٹوں کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ملک بھر میں لڑائی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے B-52 بمبار اور گن شپ طیاروں کو حملے کا حکم دیا ہے۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایبورشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ریسرچ جرنل BMJ گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالمی ماہرین کے پینل کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین نے اسی پینل نے 1970 سے 2017 تک دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا
کہ اس دوران 4,50,00,000 لڑکیاں کم پیدا ہوئیں، جبکہ لڑکیوں کی پیدائش میں کمی کا یہ رجحان چائنا اور ہندوستان میں سب سے نمایاں رہا۔ نئی اسٹڈی میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ 10 سال سے 21ویں صدی کے اختتام تک متوقع رجحانات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور سماجی کوششوں کے باوجود لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روکنے کا رجحان اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کیفیت چائنا اور ہندوستان سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس رجحان کا تسلسل 2030 تک پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 47 لاکھ کمی کا باعث بنے گا، جبکہ 2100 تک یہ کمی 2,20,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرق 107 سے بڑھ جائے تو اسے انسانی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بھارت اور چائنا دونوں ممالک میں ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو انسانی مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 100 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت گمراہ کن جھوٹ اور بے بنیاد الزامات سے باز آئے اور لڑائی بندی معاہدے سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ بھارتی میڈیا کی قیاس آرائی جھوٹ اور سراسر بے بنیاد ہے کہ پاکستان LOC کے ذریعے مقبوضہ وادی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بھارت نے تہ در تہ خاردار بارڈ سیکیورٹی نظام کے علاوہ الیکٹرانک نگرانی کے آلات نصب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ وادی دنیا میں سب سے زیادہ آرمی کی موجودگی رکھنے والا خطہ ہے۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی اہلکار وہاں موجود ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان مقبوضہ وادی میں داخل ہو جائے؟ بھارت کچھ وقت کے بعد ہمیشہ ایسے الزامات دہراتا رہتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کردار کشی کی مہم چلاتا رہتا ہے۔ بھارتی عزائم یورپی ڈس انفو لیب کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ رواں سال فروری میں پاکستان نے 203 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے بھارت پر زور دیا تھا۔ لڑائی بندی کے معاہدے کے لیے بھارت پر زور دینے کا مقصد علاقائی مفاد میں امن و سلامتی اور کشمیریوں کی جانیں بچانا تھا۔ بھارت گمراہ کن جھوٹ اور بے بنیاد الزامات سے باز آئے اور لڑائی بندی معاہدے سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ آپریشن کی نیت سے بھارت خود ساختہ جھوٹ گڑھنے اور ہیلے بہانے تراشنے سے باز رہے۔ بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے کے نتائج خطے کے امن و سلامتی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، ایسا دوستو پاکستان کا کہنا ہے۔ ماحولیات کے ایک جرمن ماہر نے خبردار کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر جاری رہنے والے سمندری بہاؤ گلف سٹریم کا خاتمہ شمالی امریکہ اور مغربی یورپی ممالک کو ناقابل برداشت اور ہلاکت خیز سردی کا شکار کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ خلیجی بہاؤ یعنی گلف سٹریم بحرۂ اوقیانوس میں وسیع پیمانے پر پانی کا طاقتور بہاؤ ہے، جو خلیج میکسیکو سے گرم سمندری پانی کو بحرۂ اوقیانوس میں پہنچاتا ہے، جو امریکہ اور کینیڈا کے مشرقی ساحلوں سے لے کر مغربی یورپ کے ممالک بشمول برطانیہ کے ساحلوں تک پہنچاتا ہے۔ گلف سٹریم ہی کی وجہ سے شمالی امریکہ اور مغربی یورپ کے ممالک میں گرمی اور سردی دونوں کی شدت بہت زیادہ نہیں بڑھتی۔ سرد موسم میں گلف سٹریم کی بدولت سمندر کا نسبتاً گرم پانی شمالی امریکہ اور مغربی یورپ کے ساحلی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر یہ خلیجی بہاؤ نہ ہوتا تو برطانیہ پورے سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکا رہتا۔ یہی حال امریکہ میں ان ساحلی علاقوں کا بھی ہوتا جن کا خط استوا سے فاصلہ بہت زیادہ ہے۔
ماہرین یہ تو دریافت کر چکے ہیں کہ گلف سٹریم کی طاقت بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اسے قدرتی چکر سمجھا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آنے والے برسوں میں گلف سٹریم کی طاقت بتدریج بڑھتے ہوئے معمول پر واپس آ جائے گی۔ لیکن جرمنی میں ماحولیاتی تحقیق کے ادارے کلائمیٹ امپیکٹ ریسرچ کے ماہرین نے سینکڑوں سال پہ سطح سمندر اور درجہ حرارت سے متعلق دستیاب اعداد و شمار کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ گزشتہ 100 سال کے دوران گلف سٹریم میں بے قاعدگیاں قدرتی عمل کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ ان کی وجہ انسانی سرگرمیاں ہیں۔ ریسرچ جرنل نیچر کلائمیٹ چینج میں شائع شدہ تازہ اس آرٹیکل میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ گلف سٹریم میں کمزوری اور بے قاعدگیاں ایک ایسی تبدیلی کا ممکنہ پیش خیمہ ہیں جس کا نتیجہ گلف سٹریم کے تیز رفتار خاتمے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر صورتحال یوں ہی برقرار رہی تو گلف سٹریم کا خاتمہ 2300 تک ہو سکتا ہے، لیکن نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ شاید یہ موقع ہمارے سابقہ اندازوں سے بھی بہت پہلے آ جائے۔ سعودی عرب کی جانب سے اس سال ویکسین لگوانے والے غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کا آغاز 10 اگست کو ہو رہا ہے۔ اس سے ہر ماہ 60,000 سے 20 لاکھ عازمین تک کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ مقامی اور غیر ملکی عازمین کو عمرے کی درخواست کے ساتھ کرونا ویکسینیشن کا مصدقہ سرٹیفکیٹ لگانا پڑے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین کی دونوں خوراک لگوانے والے غیر ملکیوں کو منظور شدہ کسی ایک ویکسین کا بوسٹر شاٹ لگوانے کے بعد ملک میں داخلے کی اجازت دے دی تھی۔ عمرہ اسلام میں ایسی عبادت ہے جو سال میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اسے گزشتہ برس اکتوبر میں مقامی افراد کے لیے کھول دیا گیا تھا، لیکن غیر ملکیوں کے لیے نہیں۔ کورونا کے باعث عمرہ اور حج کا فریضہ بری طرح متاثر ہوا تھا، جس سے عام حالات میں سعودی عرب کو سالانہ تقریباً 12 ارب ڈالر کا ریونیو حاصل ہوتا تھا۔ معروف اداکار امیتابھ بچن کے بنگلے میں بم کی اطلاع نے ممبئی پولیس کی دوڑیں لگوا دیں۔ ممبئی پولیس کو جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب نامعلوم شخص نے ٹیلی فون کال کے ذریعے اطلاع دی کہ اداکار امیتابھ بچن کے بنگلے اور ممبئی کے 3 ریلوے اسٹیشن پر بارودی مواد نصب کیا گیا ہے۔ تاہم اطلاع دینے والے شخص نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی، جس سے پولیس نے تلاش شروع کر دی، جو ہفتے کی صبح تک جاری رہی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اطلاع کو غلط قرار دے دیا گیا، تاہم پولیس نے اداکار امیتابھ بچن کے بنگلے کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ پولیس غلط اطلاع دینے والے شخص کی تلاش میں ہے۔ دنیا بھر میں کچھ لوگ ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ ویکسین لگوانے سے مر جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ویکسین نہ لگوائی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اس بات کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آسٹریلیا میں دلہا اپنی نئی نویلی دلہن سے ہی کورونا کا شکار ہو گیا۔ آسٹریلوی شہر سڈنی کا 27 سالہ رہائشی جس کا نام عود العسکر ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک ٹرک ڈرائیور تھا، جو کہ سوشل میڈیا پر ویکسین کے خطرات سے متعلق افواہیں سننے کے سبب ویکسین نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ اس نے ویکسین لگوائی ہی نہیں اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی یاسمین نامی ایک لڑکی سے شادی ہوئی، جو ایک کیئر ہوم میں ملازمت کرتی تھی، اور اسی کیئر ہوم سے وہ کورونا کا شکار ہوئی، جبکہ گھر آ کے اپنے شوہر کو بھی کورونا میں مبتلا کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد جب اس کے خاوند کی طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر وہ صحت یاب نہیں ہو سکا اور کورونا کا شکار ہو کر انتقال کر گیا۔ وہ شخص کورونا کی چوتھی قسم ڈیلٹا ویرینٹ کا شکار ہوا تھا، اور کورونا کی یہ قسم اسے اس کی بیوی سے منتقل ہوئی تھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔